جی السلام علیکم۔ کل آخری دن ہے ووٹنگ کا۔ ایک بڑا سیریس ایشو ہے گیلینز کا، جس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی بھی ہے جناب سے۔ سب سے گزارش ہے کہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے کنسنٹ سے آگاہ کریں سب لوگوں کو کہ آپ کے کیا نظریات ہیں، آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں۔ یہ تو بہت ویل پبلسائزڈ ہے آلریڈی۔ اس سے پہلے میں کافی اس کے اوپر پوسٹ کر چکا ہوں کہ ہمیں اس وقت ہم بالکل کسی بھی ہماری اولڈ گیلینز کی کوئی ایسی اس وقت جو ہے نا نمائندگی کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ آپ کا جو بورڈ آف گورنرز ہے، میں نے کچھ سال پہلے آگاہ کیا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے بورڈ کے اندر بہت قابل قدر ہمارے گیلینز ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق اس وقت کی حکومت کے مخالف حکومت کے ساتھ تھا۔ تو ان میں نے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بورڈ کی تشکیل اس طرح کی دیا کریں کہ چلو کم از کم ہم حکومت سے ہمارا جو ادارہ ہے کچھ نہ کچھ فائدے اٹھا سکیں، اگر ہم اس کے مطابق اپنے ممبرس کو الیکٹ کر لیں۔ دیکھیں ہمارے پاس تو ہر قسم کے گیلینز ہیں ہر پارٹی کے ہیں۔ تو میں نے اس وقت گزارش کی تھی کہ راجہ اشفاق سرور صاحب تھے، بہت قابل قدر اور بہت نفیس آدمی۔ اسی طریقے سے سکندر حیات بوسن کا کوئی ثانی نہیں ہے، 5 دفعہ بن چکے ہیں وہ ماشاءاللہ ایگریکلچر منسٹر، 5 دفعہ رہ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اتنا اللہ نے ان کو عزت اور کیلیبر دیا۔ پھر خاقان عباسی صاحب پورے مری کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، آج سے نہیں 40-50 سالوں سے ان کی ماشاءاللہ جو ان کی سیاست ہے، ان کے والد صاحب اور سارا کچھ یہ ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ اسی طریقے سے شکیل عباس خٹک صاحب ہیں، یہ خوشحال خان خٹک صاحب کے خاندان سے، پھر ان کا وہاں پہ اے این پی میں جس طرح ان کا مقام تھا، یعنی یہ سب قابل قدر ہمارے دوست ہیں۔ اور ان کی وجہ سے ہمارا دیکھیں یہ اس ایک وقت کے لیے تو ہماری بہت اچھی ٹیم تھی، لیکن ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اس وقت ہمارے کام نہیں تھے کوئی بھی ہماری کمیٹی کے اندر پہ، ہم اس میں طریقہ کار وضع کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت وہ تو ابھی دیکھیں وہ ڈیفنکٹ ہو گیا۔ اب او گیپ جو کو تو چھوڑ دیں، جو ہمارا بورڈ آف گورنرز ہے وہی اس وقت ڈیفنکٹ ہے۔ وہاں پہ راجہ اشفاق سرور فوت ہو چکے ہیں، ہمارے بہت اسی طرح عزیز دوست ہیں شکیل عباس خٹک، وہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جی خاقان عباسی صاحب چونکہ پرائم منسٹر بن گئے تھے، تو ان کی جگہ پھر ان کی سسٹر کو بورڈ میں ممبر بنایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد انیس ستی صاحب فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس وقت ہمارے بورڈ کے اندر گیلین اس وقت جو موجود ہے نا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا صرف ایک ہے کرنل ممتاز، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ انیس ستی صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ شکیل دورانی صاحب کی بھی ممبرشپ وہ نہیں رہی ابھی بورڈ کے اندر، مشرف رسول صاحب تھے وہ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہے ہمارے بورڈ آف گورنرز کی صورتحال کہ وہاں پہ گیلینز کی اس وقت سوائے کرنل ممتاز صاحب کے کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ آ جائیں تو اولڈ گیلینز ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی قابل قدر ادارہ ہے ہمارا، اور بڑی محنت سے بنایا اس کو، بار بار ہم نے جو ہے چلانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے اس کی بنیاد میں تھوڑی غلطی ہے۔ بنیاد میں یہ غلطی ہے کہ ہمیں وہاں پہ پیسے دینے پڑتے ہیں 15 لاکھ روپیہ، جیسے کہ ڈاکٹر آصف صاحب نے بھی بتایا کہ 10 لاکھ ایک دفعہ انہوں نے خود دیے، پھر 5 لاکھ کسی اور نے دیے۔ تو یہ ان کے کہنے کے مطابق ہے، اس بات کو قطع نظر آپ چھوڑ دیں، اس کے اوپر ہماری بحث نہیں ہے کہ کس نے دیے یا نہیں دیے، لیکن یہ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ 15 لاکھ روپیہ جو ہے اس کی فیس ہے۔ اب یہ پتہ نہیں 3 سال کی ہے یا 1 سال کی ہے یا کتنے سالوں کی ہے، یہ میں بھی جانتا نہیں ہوں، لیکن ہے ضرور فیس لاکھوں کے اندر۔ ہمارا ایک ڈنر جو ہے میرا خیال ہے شاید کچھ لاکھ کا، 1.5-2 لاکھ کا بن جائے، لیکن ہم اپنے پر تو ہمارا پورے سال میں ایک ہی خرچہ ہے، اور حکومت کو ہم 15-15 لاکھ روپیہ کس چیز کا دے دیں؟ تو اس لیے اس کی بنیاد میں تھوڑی سی غلطی ہے کہ ہم کیوں پیسے جمع۔ اس کے اوپر لیاقت شاہ صاحب نے گزارش کی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس کے اندر کوئی ہماری جو ہے وہ پیسے کا لین دین نہ ہو، ہماری کمیٹی جو ہے وہ پیسے کے حساب سے نکل جائے۔
تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے یہ ایک طریقہ ڈیوائز کیا کہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ایک تو فیئر ریپرزنٹیشن کر لیں، دوسری بات یہ گزارش کی تھی کہ الیکشن جو ہے نا ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہمیں سوٹ نہیں کرتے، گیلینز کی فریٹرنٹی میں ان کی کوئی یعنی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے اس حساب سے ایک ڈیوائس کیا طریقہ، جو آپ کو میں نے پبلسائز بھی کر دیا، وہاں پہ بھیجا بھی ہے، کہ یہ انٹر کے لوگ ہیں، اس بار باری 2023 میں ہر جن کو 50 سال چھوڑے ہوئے ہو گئے ہیں گیلینز کو، وہ ہمارا پریزیڈنٹ ہوگا۔ جن کو 40 سال ہو گئے ہیں لارنس کالج چھوڑے ہوئے، وہ ہمارا وائس پریزیڈنٹ ہوگا۔ جن کو 30 سال ہو گئے ہیں لارنس کالج چھوڑے، وہ سیکرٹری جنرل ہوگا۔ جن کو 20 سال ہو گئے ہیں لارنس کالج چھوڑے ہوئے، وہ ہمارا انفارمیشن سیکرٹری ہوگا۔ جس کو 10 سال ہو گئے ہیں چھوڑے ہوئے، وہ ہمارا ایونٹ مینیجر ہوگا یا ایونٹ سیکرٹری ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار، اور اس کے بعد جن کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 60 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ، تو 60 سال یا 50 کے درمیان میں جو ہیں وہ ہمارے چیئرمین ہوں گے، تاکہ ہمیں گائیڈ لائن دیتے رہیں اور ہمیں اس بارے میں جو ہے مشاورت ہماری کرتے رہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ ایک ٹیم جو میں نے آپ کو پبلسائز کیا، جس میں جو چیئرمین کے لیے جو میں نے نام تجویز کیا تھا، سب کے مشورے سے، بہت میرے اکیلے سے نہیں، بہت سارے لوگوں کے مشورے سے، کمانڈر نیم سرفراز صاحب کا۔ اس کے بعد آتی ہے 50 سال پہلے والوں کی انٹرویو ہے 1973 والے، اس میں جو ہے اپنا وہاں پہ بھی میں نے ایک نمائندگی بتائی ہے آپ کی کلاس میں سے، اسی طریقے سے ہر کلاسوں میں۔ تو مقصد صرف کرنے کا یہ تھا کہ اب وہ کلاسیں آپس میں مشورہ کر رہی ہیں اور ان انڈورس کر رہے ہیں وہ سب لوگ، یہی میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے گیلینز میں تو کا مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہر کلاس کا چانس مل رہا ہے، اور کلاس آئندہ کے لیے تو ہمیں کچھ کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلی ری یونین جب ہونی ہے اکتوبر 2023 کی، تو اس وقت یہ والی کمیٹی جو 23 والی کرا رہی ہوگی ری یونین، اسی ری یونین کے اوپر جو ہے وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اگلی والی کی۔ تو کتنا آسان کام ہے، وہ کلاسوں نے پہلے سے طے کیا ہوگا کہ بھئی ہم نے ری یونین سے پہلے جا کے ہم نے یہ طریقہ کار، تو آپ نے صرف اگر تو آپ کو یہ طریقہ کار ٹھیک لگ رہا ہے کہ ہم انتظار کریں اور ہم پھر دوبارہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کام غلط ہے جو میں بتا رہا ہوں، تو آپ اس کو بتا دیں، نمبر 2 کر کے ووٹ ڈال دیں، کہیں کہ نہیں بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے وہ پیسوں والی کمیٹی بنانی ہے، ٹھیک ہے، تو پیسوں والی بنا لیں، اس کو دوبارہ شروع کر لیتے ہیں، الیکشن کر لیتے ہیں، جنرل الیکشن کرتے ہیں، لوگ اپنی جیسے ایک سیاسی عمل ہوتا ہے وہ کرنا تو کر لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کہیں تو صحیح نا کچھ، آپ 2 نمبر کہہ دیں کہ جی ہمیں 2 نمبر چاہیے، ہم نے اس کو انڈورس نہیں کرتے کہ جو آٹومیٹک سسٹم ہے جس میں ہر انٹر کو باری 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 ملے گی، یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہاں 1 سال کی کمیٹی نہیں چاہیے، ہمیں 3 سال کی چاہیے یا 5 سال کی چاہیے یا 10 سال کی چاہیے، ہمیں وہ پسند ہے تو وہ انڈورس کر دیں، یا وہ کہیں کہ نہیں وہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے لیکن ہم کوئی نیا طریقہ چاہتے ہیں، تو پہلے 2 کریں گے تو اس کے بعد ہی کوئی بحث آگے چلے گی، یا آپ 1 کریں گے تو اس کے مطابق ہو جائیں گے کہ نہیں یار یہی ٹھیک ہے کہ ہر کلاس کو چانس مل رہا ہے، ایک 10 سال کے اندر 70 کلاسیں جو ہیں ان کو چانس مل جائے گا، تو اس سے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہر سال کمیٹی بنے۔ تو اب اگر آپ 1 چاہتے ہیں تو 1 بتا دیں، 2 چاہتے ہیں 2 بتا دیں، تو اس وجہ سے مہربانی کریں، مجھے جو ہے یہ بار بار بتانا پڑ رہا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو سیریس لیں، یہ ہمارا ایشو بھی ہے، اب ملکوں کے مسئلے تو ہو گئے حل، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی زیادہ بحث تھی کہ وہ پارٹیوں کا مسئلہ تھا، وہ تو ختم ہو گیا سارا، ابھی آرمی چیف بھی بن گیا، یہ بھی طے ہو گیا کہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں اس سال، ٹھیک ہے، اگلے جو یہ جو آنے والا ہے اس کے اندر سال الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، تو ساری دنیا کو اب پتہ ہے۔ تو اب یہ تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، یہ حکومت کا یہ ختم ہونی ہے، اگلی حکومت نے الیکشن کے ذریعے آنا ہے۔ تو تیسری بات جو ہے عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ ابھی اعلان کر دیا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، تو یہ تو دیکھیں ہر چیز تو اب کلیئر ہوگی، اب ہم اپنے مسئلے کو بھی دیکھیں کہ ہم نے اپنے جو ہماری ایسوسیشن ہے ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کر لیں، تو اس لیے میں نے یہ گزارش کیا کہ 30 تاریخ کو یہ جتنے بھی فورمز ہیں ہمارے گیلینز کے، ان کے اوپر ہم صرف ووٹنگ کریں گے، آپ نے وہاں پہ کمنٹنگ بند ہوگی، تو یہ مہربانی آپ نوٹ کر لیں، وہ فورم 1 دن کے لیے بند رہے گا تاکہ ہم غور کر سکیں کہ ہم نے اپنی ایسوسیشن کے بارے میں کیا سوچنا ہے۔
تو اس के लिए आपको ये इतला दी जा रही है कि 30 तारीख को जितने व्हाट्सएप के फोरम्स हैं वो हम बंद रखेंगे और सिर्फ उसके अंदर वोटिंग आपने करनी है ताकि मैं इसको काउंट करके आपको बता सकूं कि ये रिज़ल्ट है। इस वक्त तक जो है 95% लोगों ने इसकी हमायत में अपना वोट डाला है कि ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें हर इंटर को बारी मिलती है 6 दफ़ा अपनी लाइफ टाइम के अंदर अपनी लाइफ टाइम में 7 दफ़ा उसको बारी मिलती है रिप्रेजेंट करने की, ये लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है सिस्टम। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसमें वोट करें ताकि पता चल जाए कि हमने इसको फॉलो करना है या हमने वही पहले वाले तरीके को फॉलो करना है। तो किसी न किसी जगह पे तो हमें चलना चाहिए। तो ये मेहरबानी करें 30 तारीख को कल सारे जितने व्हाट्सएप के फोरम्स हैं और फेसबुक के जो हैं गैलियंस के, इन पे कमेंटिंग बंद होगी और वहाँ पे जो है आपने सिर्फ गौर करना है, जो भी इस बारे में आपका ख्याल है आप उसमें इतला करें, आगाह करें, मेरे नंबर पे करें या जो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन के लिए दिया हुआ है इनके मैसेंजर का एक एड्रेस दिया हुआ है उसके अंदर कर दें या व्हाट्सएप के अंदर मेरे नंबर के ऊपर अपना वोट या अपनी जो भी बात है वो कर दें ताकि मैं उसको कॉपी पेस्ट करके यकम तारीख को जब मैं ये दोबारा सारे फोरम खोलूं तो उसके अंदर आप सब की राय जो है वो सामने नज़र आ जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारा भाईचारा जो है पहले से ज़्यादा मजबूत करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।